جناب معاویہ کا نام لے لو، اچھا علی کو نہیں مانتے؟ ابے بات کیا چل رہی ہے، لے کہاں جا رہا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہم صحابی مانتے ہیں، لیکن حسین مبارک کا ہم پلہ نہیں مانتے۔ اس وقت جب سیدنا صدیق اکبر پر حملہ ہوگا تو پھر ہم مولا علی اور ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ اور ان کے گھر کی اولادوں کی گواہی لائیں گے ابو بکر کی بزرگی کے لیے۔ اس وقت ابو بکر کا دفاع سارے اہل بیت کا دفاع ہوگا، کیونکہ یہ بدن میں وجود میں الگ الگ ہیں، قبول کرنے میں ایک ہے۔ کچھ سمجھے آپ؟ ایک کی بے ادبی سب کی بے ادبی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، ایک کی بے ادبی سب کی بے ادبی ہے۔ اس لیے کبھی ایک صحابی کا دفاع لازم ہو جاتا ہے اس کے خلاف۔ آج لوگ کہتے ہیں جی آپ ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں جناب معاویہ کا 10 کو؟ میں نے کہا جب 10 کو جب تیرے باپ کی قوالی نام پر ہو سکتی ہے تو صحابی کا ذکر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم یہ ذکر معاذ اللہ مقابلے پر نہیں لا رہے، آگے میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سنیے گا۔ حضرت معاویہ کو ہم امام حسین کے فضیلت میں ہم پلہ نہیں مانتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہم صحابی مانتے ہیں، لیکن حسین مبارک کا ہم پلہ نہیں مانتے۔ ابھی میں آگے ذکر کروں گا تو پھر میں بات کروں گا آپ کے سامنے، لیکن اب جو ترتیب چل رہی ہے، اتنا واضح عقیدہ ہونے کے باوجود بات کرنا، لیکن وہ ایک صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصاہرت کا رشتہ، کاتب وحی ہیں، ان کو اگر تم گالیاں دو تو ان کو گالی اس وقت ساری صحابیت کو گالی ہے، تو ان کے دفاع کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے بندہ اترے تو کہ تم ناسبی ہو، تم ان کا ذکر کر رہے ہو۔ ابے ہم ان کا ذکر نہیں، ہم اصل میں دین کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ ایک صحابی کی توہین جو ہے وہ سب کی توہین ہے۔ بات تو بھی سمجھ رہا ہے منہجی، لیکن تم گویا کہ اس کو بگاڑتا ہے، اور جو تو بگاڑ رہا ہے اس کا جواب خدا کو دینا ہوگا۔ ہم جو بات کر رہے ہیں سنی کے حاشیہ خیال میں نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مولا علی کے برابر ہو جائے، سنی کے حاشیہ خیال میں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اعتقاد الاحباب موجود ہے، درجنوں کتابوں۔ ہم حضرت معاویہ کو صحابیت نہیں، نفس صحابیت میں تو سب برابر ہوتے ہیں۔ فضیلت کی بات کر رہا ہوں، فضیلت میں ہم مولا تو مولا ہے، مولا کے بیٹے حسین کے مقابلے میں نہیں مانتے۔ سن رہے ہو سنیوں کا درس؟ تو یہ کس طرح کا اور الحمدللہ یہ بات بار بار کرنے سے، اور میں اپنے نوجوان بچوں کو، دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں، جو تم نے ان کا کام فیس بک پہ اتارا ہے نا، اب یہ بات کرنا بھول گئے، میں سلام پیش کرتا ہوں، تمہارے قدموں پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتا ہوں کہ تم نے جو دین کا دفاع کیا۔ بچوں اسی طرح مستعد رہو، کمر کس کے رہو، اور امن اور سچ کا پیغام بڑھاتے رہو۔ جناب معاویہ کا نام لے لو، اچھا علی کو نہیں مانتے؟ ابے بات کیا چل رہی ہے، لے کہاں جا رہا ہے؟ توجہ آپ کی۔ میں نے کچھ دن پہلے داتا صاحب پر تقریر کی، اور داتا صاحب کی کتاب سے جب جناب معاویہ کا ذکر کیا کہ حضرت معاویہ نے حضرت سرکار امام علی مقام کو نذرانہ پیش کیا، جس میں حضرت امام علی مقام کے پاس ایک بندہ آیا مسکین، اس نے کہا مجھے کچھ دیجئے، آپ نے فرمایا میرا رزق راستے میں ہے، اور 5000 درہم پہنچ گئے۔ حضرت معاویہ نے بھیجا اور معذرت کے ساتھ کہ حضور شہزادے اس کو قبول فرمائیے، یہ کم ہے اور میں بھیجتا ہوں۔ وہ چڑھ گئے جناب، کہ لگے یہ آپ نے کہاں سے کہا؟ میں نے کہا جس کے گنبد کے نیچے تھا اسی نے کہا۔ میں نے کہا بات بھی سیدوں کے گھر کی، لکھا بھی سید پاک سرکار داتا صاحب گنج بخش نے۔ کہ لگے رزق کا لفظ نہیں ہے، تو میں نے کہا کیا ہے؟ کہ لگے وظیفے کا ہے، تو میں نے کہا چلو وظیفہ لے لو۔ یہ کہنا کہ میرا وظیفہ راستے میں ہے، میرا رزق راستے میں، تو اس سے کیا فرق ہوتا ہے؟ لیکن فارسی نسخہ اکثر دیکھیے، وہاں پر لفظ کیا ہے؟ رزق راستے۔ میں چڑھانا نہیں چاہ رہا، میں دھمکی نہیں دے رہا، میں ڈانٹ نہیں رہا، میں چڑھا نہیں رہا، میں تیش میں نہیں لانا چاہتا۔ میرا اگر کوئی جملہ آپ کو، آپ سنی بھائی برا لگتا ہے تو میں واپس لیتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحابی کے لیے آپ کے ذہن میں کس نے غلط بات ڈال دی ہے؟ جب داتا صاحب لکھ رہے ہیں، سارے بزرگ لکھ رہے ہیں، اور نہ بھی لکھتے ہو تو محبت کہنے نہیں امام علی مقام تو جانشین ہے مولا مرتضیٰ کا، وہ کسی کے آگے ہاتھ کب پھیلائیں؟ میں نے کہا غلط رنگ کیوں دے رہا ہے ہاتھ پھیلانے کا، کیوں ایسی بات؟ اور سرکار داتا صاحب نے لکھا میں یہ حوالہ پڑھ رہا ہوں لیکن چڑھانے کے لیے نہیں، چڑھانے کے لیے نہیں، تیش میں لانے کے لیے، زیر کرنے کے لیے نہیں۔ تو سنی بھائی ہے، سنیت کا مشرب میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ مولا کی تعریف جو ہے
وہ رفض نہیں ہے، صحابہ پر بک بک کرنا رفض ہے، وہ نہ جانا۔ حسین کو ایسا یاد نہ رکھنا کہ معاذ اللہ کسی صحابی کی بے ادبی کر لے، دنیا میں لنگر شنگر کھا لے گا لیکن حسین تجھے نہیں ملیں گے۔ حسین جب ملیں گے جب حسین کے نانا جن سے خوش تھے، جب ان کا تو ادب کر لے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، آواز اس لیے بلند ہو گئی میری کہ مجمع بڑا ہے، نہ یہ آواز آپ کو ڈرانے کے لیے کہا، نہ میں ایسا ہوں کہ جناب میں آپ کو ڈراؤں، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ میرے سنی بھائی ہیں، آپ کہیں گے آ میرے پاؤں میں بیٹھ کر پڑھ کر روایت پڑھ، مجھے یہ شرط بھی مقبول ہے۔ وہ کہیں کہ مجھے کرسی پر بٹھا، تو زمین پر بیٹھ کر پڑھ، مجھے یہ شرط بھی منظور ہے کہ تو ہمارا سنی بچہ ہے، سنی ہے، تو خدا کے واسطے اپنے رویے کو ان لوگوں کے حوالے نہ کر، اس سے اہل بیت کی تعریف کبھی نہیں ہوتی۔